الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 748 پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں کن صحابہ کرام نے قرآن کو جمع کیا تھا، یعنی اپنے سینے میں جمع کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ 4 انصاری صحابہ نے، ان میں ایک حضرت ابی بن کعب، دوسرے حضرت معاذ بن جبل، تیسرے حضرت زید بن ثابت اور چوتھے حضرت ابو زید رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ حفظ قرآن فقط ان صحابہ کرام میں منحصر کرنا مقصود نہیں تھا، بہت سارے اور بھی حفاظ صحابہ کرام تھے۔ آپ نے جو بیان فرمایا وہ زیادہ مشہور کو بیان فرمایا۔ چنانچہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابو الدرداء، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہم بھی حفاظ میں شامل تھے۔ اب پھر یہ قرآن عظیم کتابی شکل میں جمع کیا گیا اور کیوں جمع کیا گیا، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باقاعدہ ایک کتابی شکل موجود نہیں تھی جس شکل میں آج قرآن عظیم ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کا کیا سبب ہوا، اس کی کیا وجوہات تھیں، اس کے لیے صحیح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 746 پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے جو اس کی تمام وضاحت کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ شہید ہو گئے۔ یہ جنگ ہوئی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ تو کہتے ہیں کہ اس جنگ کے دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اپنے پاس بلایا، وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا کہ یہ عمر میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ جنگ میں بہت سے حفاظ صحابہ کرام شہید ہو گئے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق 70 صحابہ اس میں شہید ہوئے تھے جو حافظ تھے۔ تو یہ عمر نے مجھے کہا کہ بہت سے حفاظ صحابہ شہید ہو گئے، اگر شہادت کا یوں ہی سلسلہ جاری رہا اور حافظ صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہوتے رہے تو قرآن کا کچھ حصہ ضائع ہونے کا امکان ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن پاک کو لکھوایا تھا آپ اسے ایک کتابی شکل میں جمع کر دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے اس مشورے پر میں نے یہ کہا کہ آپ مجھے ایک ایسے کام کا مشورہ دے رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن یہ عمر میرے لیے اصرار کرتے رہے، اس کام پر مجھے مائل کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سینے کو بھی کھول دیا، اور عمر کا یہ قول کہ اس کام میں خیر ہے آپ ضرور کریں یہ میرے دل میں راسخ ہو گیا، اور میں بھی میری رائے عمر کی رائے کے موافق ہو گئی ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے، یعنی زید بن ثابت یہ روایت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے یہ کہا کہ اے زید آپ ایک ذہین شخص ہیں اور آپ کے متعلق ہمیں کسی قسم کی بدگمانی نہیں، کیونکہ آپ کا زہد و تقوی یہ سب پر نمایاں ہے اور آپ کاتب وحی بھی رہے ہیں، تو ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ جمع قرآن کا کام کریں اور پورے قرآن کو ایک کتابی شکل میں جمع کر دیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو مجھے کام کہا، اگر وہ مجھے یہ کہتے کہ ایک پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پر پہنچا دو تو میرے لیے یہ آسان ہوتا، لیکن یہ کام یعنی جمع قرآن والا انتہائی دشوار تھا۔ لہٰذا میں نے ان کی خدمت میں یہی کہا کہ آپ مجھ سے اس کام کا کہہ رہے ہیں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اسی پہ اصرار کرتے رہے کہ اس کام میں خیر ہے آپ یہ کام کریں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے قلب میں بھی یہ بات ڈال دی کہ اسی میں بہتری ہے اور یہ کام ہونا چاہیے، چنانچہ میں اس کام کے لیے تیار ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں اس قرآن کے کام میں مشغول ہوا، میں نے جمع قرآن کا کام شروع کیا۔ اس وقت یہ خود فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کسی نے اس کو کھجور کی شاخیں پتوں سے صاف کر کے ان پہ قرآن لکھا ہوا تھا، کسی کا ہڈیوں پہ قرآن لکھا ہوا تھا، کسی نے پتھروں پہ قرآن لکھا ہوا تھا، کسی نے کپڑے کے ٹکڑوں پہ لکھا ہوا تھا، وہ تمام میرے پاس لاتے رہے اور میں ان کو جمع کرتا رہا، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ سورہ توبہ کی سب سے آخری آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم مجھے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی۔
پھر یہ کہتے ہیں کہ پھر صحیفوں میں جمع شدہ تمام ہم نے قرآن کو صحیفوں میں جمع کر دیا، صفحات پر اس کو لکھ لیا گیا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا۔ آپ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، اور پھر آپ کے بعد ام المومنین حضرت بی بی حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ یہ بخاری کی پوری روایت جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اس روایت سے ضمناً آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ ضروری نہیں کہ کسی اچھے کام کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کے دور میں رہے، کیونکہ یہی اشکال حضرت ابوبکر صدیق اور پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں پیدا ہوا کہ جو کام نبی نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کریں۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ مسئلہ قیامت تک کے لیے واضح فرما دیا کہ جس کام میں بھلائی ہو، خیر ہو، اور قرآن اور حدیث کی طرف سے کوئی ممانعت بھی نہ ہو، اس کام کو کرنے میں حرج نہیں، اگرچہ اس کا ثبوت سابقہ زمانے میں نہ ہو۔ لہٰذا یہ بہت ہی ایک بڑا اصول ہے، ایک بہت ہی اہم یہ ضابطہ ہے کہ اگر کوئی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا صحابہ کرام کے دور میں نہیں ہوا اور اس کام میں بہتری ہے، اخروی فائدے ہیں، اور اس کام کے لیے قرآن یا حدیث میں کوئی ممانعت بھی نہ ہو تو اس کے کرنے میں حرج نہیں ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع قرآن کا یہ کام سر انجام دیا۔ اس کی تائید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے بھی ہوتی ہے جو الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 صفحہ نمبر 57 پر حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے سند حسن کے ساتھ نقل فرمایا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ مصاحف کا سب سے زیادہ اجر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے کہ یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مصحف میں قرآن کو جمع کیا، یعنی باقاعدہ کتابی شکل میں جمع کیا۔ اب یہاں ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جمع قرآن صحابہ کرام سے ہوا، ہو سکتا ہے اس میں کوئی خطا ہو گئی ہو سکتا ہے اس میں کوئی آیت رہ گئی ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ صحابہ کرام بہت زیادہ عادل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے عام کرنے کی اپنے بعد مکمل طور پہ ذمہ داری صحابہ کرام کو عطا فرمائی تھی۔ اور پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جمع قرآن کے بارے میں احتیاط اگر ہم ملاحظہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اس میں غلطی کا امکان نہیں رہا۔ الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 صفحہ نمبر 57-58 پر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک کسی آیت کو قبول نہیں کرتے تھے جب تک اس پر 2 گواہوں کی گواہی طلب نہ کر لیتے، اور آپ کا یہ عمل اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ فقط لکھی ہوئی بات پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔ مثلا کسی صحابی نے ایک آیت لا کر دی کہ یہ میں نے لکھی تھی، کوئی پتھر پہ لکھی ہوئی تھی، تو آپ فوراً اس کو قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ 2 گواہ طلب کرتے تھے کہ 2 گواہ لائیں کہ کیا واقعی آپ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اس آیت کو باقاعدہ سنا ہے۔ 2 مزید گواہ جب اس پر آ جاتے تھے تب اس کو آپ لکھا کرتے تھے۔ اسی میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ خود حافظ قرآن تھے، پورا قرآن آپ کے سینے میں محفوظ تھا، لیکن آپ قرآن کی حفاظت میں مبالغے کی نیت سے اس طرح کا عمل کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اس میں الحمدللہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو قرآن عظیم اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے وہ بعینہ وہی قرآن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا گیا۔ پھر جیسے کہ ابھی میں نے پیچھے آپ کی خدمت میں عرض کیا اور آپ نے سنا کہ قرآن عظیم 7 حروف پر جمع ہوا۔ یہ مختلف مصاحف میں لکھا گیا، صحابہ کرام کے پاس مختلف آیات تھیں، انہوں نے لکھی ہوئی تھیں۔ یہ جب جیسے جیسے اسلام پھیلنا شروع ہوا اور دیگر ممالک میں اسلام پھیلا تو کوئی صحابی کسی مقام پر گئے، انہوں نے اپنا جمع شدہ پیش کر دیا، دوسرے صحابی دوسرے مقام پہ گئے، انہوں نے اپنا جمع شدہ پیش کیا۔ ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی علاقے کے کچھ لوگوں کو ایک صحابی کی روایت ملی جس میں الفاظ کچھ اور تھے، دوسرے لوگوں کو کچھ اور روایت ملی جن میں الفاظ کچھ اور تھے، معانی اگرچہ دونوں کے ایک تھے، کیونکہ حروف کا مطلب آپ کو بتایا کہ الفاظ مختلف ہوں لیکن معنی ایک ہی رہے۔ اس میں پھر اختلافات پیدا ہوئے کہ ایک شخص دوسرے کی تکذیب کرنے لگا، وہ یہ کہتا تھا کہ تم یہ غلط قرآن پڑھ رہے ہو، اصل لفظ تو یہ ہے، دوسرا ان کی تکذیب کرتا ہے کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں، صحیح یہ ہے۔
تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس بات کی ضرورت کو شدت سے محسوس کیا گیا کہ قرآن عظیم کے ایک ہی حرف پر پوری امت کو جمع کیا جائے تاکہ اختلافات کا سلسلہ ختم ہو اور خدا نخواستہ کوئی نادانی میں یا کم علمی میں قرآن عظیم کی کسی آیت کا انکار نہ کر بیٹھے۔ لہٰذا صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 746 پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارکہ میں قرآن جمع کرنے کا مکمل طور پر احوال یا حال بیان کیا گیا ہے۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان آرمینیا اور آذر بائی کے علاقے میں جہاد کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے معاملہ عرض کیا کہ حضور، میں نے وہاں کے مسلمانوں میں قرآن عظیم کی آیات کے درمیان باہم اختلاف پایا ہے۔ اگر اس معاملے میں آپ نے کوئی تدبیر اختیار نہیں کی تو ہو سکتا ہے کہ عنقریب یہ امت یہود و نصارہ کی طرح اپنی اس کتاب میں جھگڑا کرنا شروع کر دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب اس بات کو بیان ہوا تو آپ بھی غور و تفکر میں ڈوب گئے اور آپ کے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ڈال دی گئی کہ آپ نے بی بی حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھجوایا کہ جو مصحف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع کیا گیا آپ اسے ہمیں عنایت کر دیں، ہم اس کی ایک نقل تیار کر کے پھر آپ کو واپس کر دیں گے۔ بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ قرآن آپ کے پاس بھیج دیا، آپ نے اس کی باقاعدہ ایک نقل تیار کی، اور یہ اکیلے نقل تیار نہیں کی تھی بلکہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے اس کام کے لیے مقرر کیا، اور آپ کے ساتھ عبداللہ بن زبیر، سعید بن العاص اور عبد الرحمن بن حارث، یہ 4 صحابہ تھے جن کو آپ نے کہا کہ اس کی آپ نقل تیار کریں۔ اور نقل تیار کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکمت اختیار کی کہ تقریباً 20 ایسے صحابہ کا انتخاب کیا جو قریشی صحابہ تھے، اور اس جماعت کو وہاں پر آپ نے بٹھایا اور کہا کہ جب زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کی اس نقل کو لکھیں تو جو لفظ لغت قریش سے ہٹ کر ہو اس کو ہٹا دیں، لغت قریش والا جو قرآن ہے اس کو جمع کریں، یعنی اس لفظ کو لکھیں جو لغت قریش کے مطابق ہے، کیونکہ اصلاً قرآن عظیم لغت قریش پر ہی نازل ہوا تھا۔ لہٰذا اسی طرح اس پورے قرآن کو جمع کر لیا گیا۔ جب اس کی نقل تیار ہو گئی تو بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ والا قرآن لوٹا دیا گیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ایک جو قرآن اب جمع کیا تھا لغت قریش پر، اس کی مختلف نقول تیار کروائیں اور انہیں تمام ممالک کے اندر بھجوا دیا گیا، اور حکم دیا گیا کہ ان کے علاوہ جتنے بھی مصاحف ہیں، جتنے بھی دیگر لغات کے اوپر مصحف جمع ہیں، ان سب کو پہلے دھو دیا جائے، اور دھونے کے بعد انہیں بعد میں ان کے اوراق کو جلا دیا جائے۔ لہٰذا آپ کے حکم کے مطابق پھر یہ نقل شدہ قرآن جو لغت قریش پر جمع تھا، جو آج بعین ہی ہمارے سامنے موجود ہے، یہ تمام علاقوں میں بھیج دیا گیا، اور اس ایک قرآن کے اوپر پھر تمام امت کو مجتمع کر دیا گیا تاکہ اختلاف وغیرہ سے بچا جا سکے، اور الحمدللہ آج یہ ایک قرآن عظیم ہمارے سامنے موجود ہے اور سب اس پر متفق ہیں، اور امت اختلاف و انتشار سے محفوظ ہے۔ اب آگے ہم صورتوں، آیات، رکوع، سپاروں کی تعداد، نقطے، اعراب اور دیگر رموز و اوقاف کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ قرآن عظیم میں اس پر سب کا اتفاق ہے کہ 114 صورتیں ہیں۔ آیات کی تعداد کے بارے میں کثیر اختلاف پایا جاتا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو یعنی قرآن عظیم کی آیت کو پڑھتے تھے، پھر مکمل طور پہ وقف فرمایا کرتے تھے، اس پر ایک آیت آیت کا نشان ڈال دیا گیا کہ یہ آیت ہو گئی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بسا اوقات عادت کریمہ تھی کہ آپ ایک ساتھ 2 آیات کو پڑھ کر پھر وقف فرمایا کرتے تھے، لہذا اس وجہ سے آیات کی تعداد میں اختلاف ہو گیا۔ بعض لوگوں نے جہاں نبی کریم نے پہلا وقف فرمایا، صحابہ کرام نے اس کو ایک آیت قرار دے دیا۔ کہیں ایسا ہوا کہ 2 آیات کے بعد وقف کیا تو جس کو علم تھا اس نے ان کو 2 آیت مانا، اور کسی نے اس کو 1 آیت مانا۔ اس طرح آیات کے حساب و تعداد میں اختلاف ہوتا رہا۔
الاتقان فی علوم القرآن جلد نمبر 1 صفحہ 64 سے 68 پر اس کی مکمل بحث لکھی ہوئی ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو آیات کی تعداد منقول ہے وہ 6616 ہے، اور جبکہ علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ساوی میں اس کی تعداد تقریباً 6666 لکھتے ہیں۔ تو یہ اختلاف اسی بنا پر ہے، کوئی معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی آیت کا کوئی کچھ آیت کا انکار کر رہا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہوتا یہی ہے کہ بعض نے ایک جیسے لمبی آیت ہے اس کے درمیان وقف سمجھ کر اسے 2 آیتیں بنایا، اور کسی نے اس کو ایک ہی آیت شمار کیا، تو کہیں تعداد کم ہو گئی اور کہیں تعداد بڑھی۔ حقیقتاً مقدار ایک ہی ہے، لیکن اس مقدار کے اجزا کرتے ہوئے ان کی تعداد بیان کرنے میں اختلاف ہوا، لہٰذا اس میں کوئی شبہ پیدا نہ ہو کہ ایک اگر زیادہ تعداد بتا رہے ہیں اور دوسرے کم بتا رہے ہیں تو کم بتانے والا کچھ آیات کا انکار کر رہا ہے، یا زیادہ بتانے والا کچھ آیات کو زیادہ بتا رہا ہے، یہ ذہن میں خدشات پیدا نہیں ہونے چاہیے۔ ان آیات کی تقسیم اس طرح یاد رکھیں کہ ان میں تقریباً 500 آیات احکام سے متعلق ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی حکم نازل ہوا ہے، اور بقیہ جتنی بھی آیات ہیں ان میں یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وعدہ ہے، یا کوئی وعید عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے، انعام کا وعدہ ہے، انعامات کے تذکرے ہیں، جہنم کے تذکرے ہیں، ضرب الامثال ہیں، پچھلی قوموں کے واقعات ہیں، انبیاء علیہ السلام کے قصص بیان کیے گئے ہیں، یا نصیحتیں وغیرہ موجود ہیں۔ اس طرح 500 آیات سے حکم ثابت ہوتے ہیں جو ایک ضابطے کی حیثیت رکھتے ہیں، اجمالی طور پہ بیان کیے گئے ہیں، اور بقیہ جتنی بھی آیات ہیں وہ دیگر امور پر مشتمل ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی۔ آج جو ہمارے پاس قرآن عظیم موجود ہیں اس میں تقریباً 30 سپارے ہیں۔ یہ سپارے کس نے تقسیم کیے؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ بسا اوقات ایسا ہوگا کہ پوری سورت ایک سپارے پر آ کر ختم ہو رہی ہے لیکن ایک لائن اگلے سپارے میں آ گئی۔ تو یہ جو سپاروں کی تقسیم کی گئی ہے، قرآن پاک کی آیات کو 30 سپاروں میں تقسیم کیا، اور ہر سپارے کا پھر نام بھی رکھا گیا، یہ کس نے کام کیا اس کے بارے میں کتب تاریخ بالکل خاموش ہیں، کس شخص نے یہ کام کیا یہ نہ معلوم ہو سکا۔ لہذا یاد رکھیں کہ قرآن پاک کی جتنی مقدار ہے اس مقدار کو قائم رکھنا فرض ہے۔ اب اسے سپاروں میں اگر تقسیم کیا جائے تو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، جیسے بعض بزرگوں نے لکھا کہ شام کی سائٹ پر جو سپاروں کی تقسیم ہے ان میں جو مواد جمع کیا گیا ہے وہ اس جو ہمارے پاس سپارے ہیں ان سے مختلف ہے۔ ہوگا یہی کہ جتنی آیات کل ہیں دونوں قرآنوں میں وہی تعداد رہے گی، ایک بھی حرف کی تبدیلی نہیں ہوگی، ایک بھی لفظ کی تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن ہوگا یہ مثال کے طور پہ کہ اگر ایک سپارے میں 2 صورتیں جمع کر دی گئی ہیں، دوسرے نے 2 صورتیں اور چند آیات مزید لے کے جمع کر دی ہیں، لیکن مواد اتنا ہی رہے گا۔ تو بہرحال اس قرآن کو 30 سپاروں میں تقسیم کرنا، پھر ہر سپارے کا ایک نام رکھ دینا، اور کس سپارے میں کتنا مواد آئے گا یہ نہ صحابہ کرام سے منقول ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی قول منقول ہے، کسی نامعلوم شخص کا کارنامہ ہے، اور بہرحال یہ اس میں حرج بھی نہیں ہے ان سپاروں کو ماننے میں اور ان سپاروں کی تعداد کے پر ایمان رکھنے میں۔ اب نقطے اور اعراب کے بارے میں چند کلمات سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں اور پھر اس کے بعد جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع قرآن ہوا، پھر دور عثمانی میں ہوا، اس وقت تک بھی قرآن عظیم پر اعراب وغیرہ نہیں تھے، حتیٰ کہ چونکہ صحابہ کرام اہل لسان تھے تو یہ نقطے تک نہیں لگاتے تھے، انہیں خود مطلب یہ کہ جب وہ آیات کو پڑھتے تھے بغیر نقطوں کے یہ سمجھ جایا کرتے تھے کہ لفظ کیا ہے اور اس کو پڑھتے تھے، لیکن پھر جیسے جیسے یہ قرآن عظیم عربوں سے نکل کر عجمیوں میں آنا شروع ہوا، دیگر اور ممالک میں پہنچنا شروع ہوا، ویسے ویسے اس بات کی ضرورت پیش آتی رہی کہ قرآن عظیم کو نقطوں کے ساتھ اور اعراب کے ساتھ لکھا جائے، کیونکہ لوگ اغلاط میں مبتلا ہونے لگے، غلطیاں کرنے لگے، لہٰذا پھر اس بات کی ضرورت پیش آئی، اور سب سے پہلے اس پہ نقطے لگائے گئے، پھر اس پہ زبر زیر پیش وغیرہ لگائے گئے، پھر رکوع وغیرہ کی تعداد، پھر آیات کے نشانات، پھر دیگر رموز و اوقاف، پھر تجوید کے قواعد مقرر ہوئے، لغت کے قواعد مقرر ہوئے، اور اس طرح مکمل طور پہ قرآن پاک کو سمجھنے کا اہتمام کیا گیا۔ اب چونکہ ہمارے پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ تعالی قرآن عظیم سے متعلقہ دیگر معلومات کے ساتھ اور کچھ قرآن پاک کے پڑھنے، سننے اور لکھنے کے آداب سے متعلقہ مزید معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
اگلا پروگرام ان معلومات کے سلسلے کا آخری پروگرام ہوگا، اور انشاءاللہ اس سے اگلے پروگرام میں ہم باقاعدہ قرآن پاک کی تفسیر شروع کریں گے، جو عام فہم طریقے سے آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اگلے پروگرام کے لیے اجازت مرحمت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔